أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظیم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 بیان کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی منافقوں کا بیان فرماتا ہے اور علم غیب کا بھی بیان ہوتا ہے. پڑھتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، ما کان اللہ، ما نہیں ہے، کانا ہے، اللہ اللہ، ما کان اللہ، اللہ نہیں ہے، لیذرا کہ چھوڑ دے، مومنین مومنوں کو، ما کان اللہ لیذر المومنین، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے. اللہ پر، ما انتم یعنی تم پر، علیہ جس حالت میں ہو، یعنی جس حالت میں تم ہو اللہ اس حالت میں تمہیں نہیں چھوڑے گا، حالت کو اللہ بدلے گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث الگ کر دے خبیث کو یعنی برے کو، ناپاک کو، من الطیب پاک سے، حتیٰ کہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. وما کان اللہ، اور نہیں اللہ، لیطلعکم کہ اطلاع دے، خبر دے، علی الغیب غیب کی، اور اللہ غیب کی خبر نہیں دیتا، یعنی اللہ نہیں دیتا غیب کی خبر، سب کو تو نہیں ملتی نا. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، پھر اس کو غیب سے بھی سرفراز فرماتا ہے. فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں پہ رسولہ یعنی رسولوں پر، سب رسولوں پر ایمان لے آؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر رکھو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم پس پھر تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا جس حالت میں تم اب ہو۔ اللہ ناپاک کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا، اور یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو غیب سے آگاہ کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ پچھلی آیت میں ارشاد تھا نا کہ وہ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا جنت ہے، ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے، عیاشی ہے، موج مستی ہے، ہر سب کچھ مل جاتا ہے ان کو، اور مسلمان بیچارہ مصیبت میں مسائل میں رہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حالت کو بھی بدل دے گا۔ اب دیکھیں اللہ نے حالت تو بدلی نا، کہ وہی جو مدینہ شریف میں رہنے والے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث لوگوں کو طیب لوگوں سے علیحدہ کر دیا، یعنی جو منافق تھے ان کو ایمان والوں سے علیحدہ کر دیا، تو یہی ایمان والے تھے، ان میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ سلطنت روما سے ٹکرا گئے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے والے بن گئے۔ یہ ایمان کی قوت تھی جو اللہ نے پیدا کی۔ یہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہمیں بتا کر کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، غدار ہوتے ہیں، ان کو جب علیحدہ کر دیا جائے اور ایمان نکھر کر سامنے آ جائے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر وہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ غالب آ جاتے ہیں، پھر اسلام کو سر بلندی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مخلص مومنین جو ہوتے ہیں وہ منافق اور مخلص مومنین ملے جلے ہوتے ہیں۔ منافق خبیث ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ یہاں خبیث استعمال فرمایا ہے، اور مسلمان جو ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے طیب لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایمان والوں کی اللہ آزمائش فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حالت امتحان لینے کے بعد بدل دیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں سے ایسے حالات پیدا کر کے آزمائش کے ذریعے ایمان اور نفاق کی پہچان کرا دیتا ہے، جس طرح غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ایسی پہچان کرائی کہ منافقوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو تھے انہوں نے ان کی پہچان کرا دی کہ یہ منافق ہے، اور ان کے اعمال جو تھے انہوں نے بھی ان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو خود علیحدہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا فرما دیتا ہے جس میں ایمان اور نفاق نتھر کر کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جیسے غزوہ احد میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار منافقوں کا نفاق کھل کر باہر آیا۔ غیب کا علم بھی سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، رسولوں کو جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے، پھر جس کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے رسولوں میں سے ان کو چن لیتا ہے، پھر اس کو غیب سے آگاہی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ڈر رکھو، تقوی اختیار کرو، اجر عظیم ضرور ملے گا۔
جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو حالات پیدا کر کے منافقوں کو کھول کر معاشرے کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے، جس طرح غزوہ احد میں منافقوں کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکلے جنہوں نے ان کی منافقت کو واضح کر دیا۔ منافق مومنوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں 300 منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پہچان ہمیں بتا دی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ 3 نشانیاں عام ہیں: وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ یہ 3 نشانیاں ہیں کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب جو وعدہ کریں گے تو پورا نہیں کریں گے، اس کے خلاف کر لیں گے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب امانت ان کے پاس سپرد کر دی جائے گی تو بے ایمان ہو جائیں گے، امانت میں خیانت کریں گے۔ اور چوتھی نشانی کچھ حدیثوں میں آئی ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اور ویسے عام طور پر جب مستقل قرآن و سنت کے مطابق دیکھیں تو منافق کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض و عناد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ تو منافق جو ہوتا ہے شکل سے آپ کو مسلمان لگے گا، اچھا لگے گا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، اندر سب اس کے رکھا ہوتا ہے، اندر سارا گند بھرا ہوتا ہے۔ کسی بندے میں نفاق ہوتا ہے، کسی میں خلوص بھرا ایمان ہوتا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، منافق ہے؟ پتہ تو نہیں چلتا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ غیب کی باتیں اپنے پیارے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ غزوہ تبوک سے واپس جب سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو اس وقت تقریباً 14-15 منافقوں نے سازش تیار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو سفر کے دوران جو ہی آ رہے ہیں تو سفر کے دوران ہی ان کو گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے استغفر اللہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو جان سے مار دیا جائے، یعنی ان کو اپنی سواری سے گرا دیا جائے اور پھر ان کو یعنی مار دیا جائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے منافقوں نے چال بنائی۔ تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو تھی اس کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے اس کو چلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کی سازش سے آگاہ فرما دیا اور ان منافقوں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے باپ جو والدین کے نام بھی بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتا دیے اور انہیں تلقین فرمائی کہ کسی اور کو نہ بتانا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنے غیب وہ آگے بیان فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، تو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ایمان لائیں، ہر قسم کے نفاق سے بچیں، گناہوں سے پرہیز کریں، جس طرح ہم بیماری لانے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں نا،
شوگر کا مریض ہوتا ہے نا تو وہ مٹھائی نہیں کھاتا، شوگر زیادہ نہیں کھاتا، اس کو پتا ہے کہ یہ میری شوگر بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے میں مر نہ جاؤں، پرہیز کرتا ہے۔ لیکن بندہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، اس کو یہ پتا ہے کہ گناہ کرنے سے میرے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی، دل کالا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، شیطان کی قربت ہو جائے گی، اس کے بارے میں نہیں سوچتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ اگر کسی میں منافقت ہے تو منافقت سے توبہ کر لے، خوف خدا رکھے اور ایمان کے ساتھ اللہ کا نیک بندہ بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جس قوم میں منافق اور غدار پیدا ہو جاتے ہیں، وہ قوم چاہے قلعوں میں بند ہو تب بھی اس کو بربادی اور تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ یہ غدار اور منافق تباہی لا کر ہی رہتے ہیں۔ ان کا کام تفریق پیدا کرنا اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ شر فساد فتنہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ غدار منافق جو ہوتے ہیں نا، یہ کفار و مشرکین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ایمان والوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف سے منافقوں کو نکالنے کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ سب منافق جو تھے وہ اس صورت میں آ گئے کہ وہ خود ہی اپنی زبانوں سے بول پڑے، جن کی زبانوں سے لفظ نکلتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر ان کے اعمال تھے اس کی وجہ سے پہچانے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ شریف کو منافقوں سے آزاد کیا، کفار و مشرکین سے آزاد کیا، اور وہاں پر ایمان والے ایسے پیدا فرمائے کہ پھر جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کی، سلطنت روم کو شکست دی، وہ جو بڑے بڑے فن خواں بنتے تھے سب قدموں میں آ کر گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی طاقت تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرماتے ہیں کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی باتیں بتائے گا، غیب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب کچھ مل سکتا ہے ہمیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو اور پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، بس یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان کے ایسے جلوے پیدا فرمائے گا کہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ماشاء اللہ مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو منافقین ہیں ان کو ہم خود چھانٹ کر علیحدہ کریں، کیونکہ اب تو پیغمبر نہیں آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہیں۔ اب ہم نے خود ہی چھانٹی کرنی ہے۔ آپ کو منافق نظر آئیں گے، آپ ان کو دیکھیں پھر ان کو نکالیں، علیحدہ کریں، تاکہ ایمان والوں کو علیحدہ کریں۔ ایمان والوں کے ذریعے سے ہی فتح یاب ہوا جا سکتا ہے۔ ایمان والے ہمیشہ کامیابی کامرانی لاتے ہیں۔ نفاق جو ہوتا ہے نا، کفر جو ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کے اندر سے اللہ کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے، لیکن اللہ جب کرم فرماتا ہے تو پھر سب کچھ نفاق ختم ہو جاتا ہے، ان کی تباہی پھر جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں حکم ہے کہ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا ثواب عطا کرے گا۔
کرم فرمائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت میں سب سے بڑی بات ہے جو بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے تاکہ ہم کامیاب و کامران ہو سکیں۔ آمین۔